أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كذبوا بآياتنا یقیناً وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو واستكبروا عنها اور انہیں قبول کرنے سے تکبر کیا لا تفتح لهم ابواب السماء نہیں کھولے جائیں گے ان کے لیے آسمان کے دروازے ولا يدخلون الجنة اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہوں گے حتی یلج الجمل فی سم الخیاط یہاں تک کہ گھس جائے اونٹ سوئی کے ناکے میں وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں مجرموں کو فرمایا یقیناً وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھوٹ بتلایا اور ان کو قبول کرنے سے تکبر اختیار کیا ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے نہ تو ان کی دعائیں آسمان کی طرف چڑھتی ہیں یعنی قبولیت کے لیے اور نہ ہی مرنے کے بعد ان کی روحوں کو آسمان کے دروازوں میں سے گزرنے دیا جاتا ہے فرمایا کہ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ نیک لوگوں کے اچھے کلمات ان کی دعائیں ان کے اذکار وہ اللہ کی طرف اوپر چڑھائے جاتے ہیں اور نیک اعمال ان کو اوپر پہنچانے کا سبب بنتے ہیں اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آسمان کے دروازے ہیں جو باقاعدہ کھولے جاتے ہیں اور بند کیے جاتے ہیں اور ایک لمبی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دفعہ ایک جنازے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو ایک قبر کے قریب بیٹھ کر آپ نے زمین کو ایک تنکے سے کوریدنا شروع کیا اور فرمایا کہ مومن کی روح جب نکالنے کے لیے فرشتے آتے ہیں تو کہتے ہیں مرحبا اس پاک جان کو جو ایک پاک جسم میں تھی تو وہ کہتے ہیں آ جاؤ اللہ کی نعمتوں میں اور ٹھنڈی ہواؤں میں اور خوشبوؤں میں تمہارا استقبال کیا جاتا ہے اور ایک ایسے رب کی طرف آؤ جو تم پر ناراض نہیں ہے جبکہ نافرمان اور کافر کی روح جب نکلتی ہے تو فرشتے ڈانٹ کر کہتے ہیں اخرجی ایھا النفس الخبیثہ اے خبیث نفس نکل باہر کانت فی الجسد الخبیث جو ایک خبیث جسم میں تھی آؤ آج تم اللہ کے عذابوں کی طرف اور آگ کی طرف اور دھوئیں کی طرف اور اللہ کی طرف جو تم سے ناراض ہے تو جب اس کی روح کو آسمانوں کی طرف لے جایا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت نہیں دیتے آسمانوں کے دروازے کھولنے کی اور اس کے بارے میں یہ حکم ہوتا ہے کہ اس کو آخری زمین کے نیچے سجین میں رکھو جبکہ نیک آدمی کی روح کو اللہ فرماتا ہے اس کو اعلیٰ علیین میں رکھو جہاں وہ قیامت تک رہے گی تو فرمایا کہ یہ لوگ اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں نہ گھس جائے یہ ایک محاورہ عربی میں بولا جاتا ہے ناممکن کام کے لیے یعنی نہ اونٹ کبھی سوئی کے ناکے سے گزرے اور نہ یہ لوگ کبھی جنت میں داخل ہوں
لہم من جہنم مہاد، ان کے لیے جہنم ہی سے بچھونا ہوگا، ومن فوقہم غواش، اور اسی کا ان کے اوپر سے اوڑھنا ہوگا، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو۔ مہاد کا معنی بچھونا، یعنی نیچے بھی آگ، اور غواش غاشیہ کی جمع ہے، یعنی وہ چیز جو اوپر سے انسان کو ڈھانپ لے، اوپر بھی آگ، ان کا اوڑھنا بچھونا جہنم کی آگ ہی ہوگا۔ اور سب سے بڑی مشکل یہ ہوگی کہ دنیا کی آگ میں تو کسی کو ڈالا جائے تو وہ چند منٹوں میں ختم ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، لیکن اس آگ میں موت نہیں آئے گی۔ اور فرمایا ثم لا يموت فيها ولا يحيا، نہ تو پھر اس میں مرے گا اور نہ ہی زندہ رہے گا، اس کی حالت مردوں سے بدتر، لیکن زندہ رہے گا اور موت اس کو نہیں آئے گی۔ وہ موت کی تمنا کرے گا لیکن موت نہیں آئے گی۔ تو فرمایا کہ ہم اسی طرح ظلم کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں کہ ان کو جہنم کا اوڑھنا بچھونا ان کے لیے تیار ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم نہیں تکلیف دیتے کسی جان کو مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اوپر کا نظام کچھ دنیا کے نظام سے مختلف ہے۔ یہاں تو وقت گزرتا ہے، چیزوں میں تغیر آ جاتا ہے، تبدیلی آ جاتی ہے، لیکن وہاں وقت گزرنے کا کوئی تصور نہیں۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ اس حدیث پر غور کریں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھایا گیا تو اس وقت وہ غسل کر کے آئے تھے اور ان کے جسم سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، تو اللہ نے ان کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وہ قیامت کے نزدیک آسمان سے اتریں گے تو ان کے جسم سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے۔ یعنی وہاں پر تغیر کا اور وقت کے گزرنے کا کوئی سسٹم نہیں، وہاں چیزیں جس حالت میں ہیں بس اس حالت میں ہی رہیں گی۔ اللہ نے جس کو جہنم میں ڈال دیا وہ اسی میں رہے گا، جس کو جنت میں داخل کر دیا وہ اسی میں رہے گا، اور وقت کے گزرنے کا یا وقت کے ختم ہونے کا وہاں کوئی تصور نہیں۔ فرمایا کہ ہم ایمان والوں کو اور نیک اعمال والوں کو ان کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتے، یعنی شریعت کے جتنے بھی اعمال ہیں وہ ایسے نہیں کہ انسان ان پر عمل نہ کر سکے، وہ انسانی طاقت کے عین مطابق ہیں۔ اگر آدمی تھوڑی سی کوشش کرے تو شریعت کے تمام احکام پر عمل کر سکتا ہے اور اس میں کوئی دشواری نہیں آتی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی بیماری اور کمزوری اور سفر اور اس کے حالات کا شریعت کے احکام میں پوری طرح لحاظ رکھا ہے، اور جہاں کہیں وہ تھوڑا سا عاجز ہونے لگتا ہے اللہ تعالیٰ اپنا حکم نرم کر دیتے ہیں یا واپس لے لیتے ہیں۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ، اور نکال دیں گے ہم ان کے سینوں سے جو کچھ کینے میں سے ہے، تجری من تحتہم الانہار، چلتی ہوں گی ان کے نیچے نہریں، وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، اور
کہیں گے سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اس کی طرف ہدایت عطا فرمائی. اور کہیں گے سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی. فرمایا کہ مسلمانوں کے دلوں میں دنیا میں جو کچھ تھوڑا بہت ایک دوسرے کے بارے میں کینہ یا حسد یا ایک دوسرے کے بارے میں کچھ تھوڑے بہت منفی خیالات ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرنے سے پہلے ان کے دلوں سے نکال دیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ کینہ ایک اونٹ کی بٹھائے ہوئے اونٹ کی شکل میں جنت کے دروازے پر ہوگا اور اسے اللہ تعالیٰ نے مومنین کے دلوں سے نکالا ہوگا. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں امید کرتا ہوں کہ ہم ان لوگوں میں سے ہوں گے، میں اور عثمان اور طلحہ اور زبیر، جن کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، کہ اللہ پاک ہمیں جنت میں داخل کرنے سے پہلے ہمارے دلوں سے جو تھوڑے بہت قدورت ہے اس کو نکال دیں گے. تو فرمایا کہ جنت والے جنت میں جانے کے بعد اپنی کسی خوبی کا ذکر نہیں کریں گے بلکہ اللہ کی رحمت اور اس کے فضل و کرم کا اعتراف کریں گے اور کہیں گے کہ یہ جو کچھ ہے سب اللہ کے رحمت سے ہے اور اللہ کے فضل سے ہے اور اللہ کی توفیق سے ہے. وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، اور ہم نہیں تھے ہدایت پانے والے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ کرتا. اور ہم نہیں تھے ہدایت پانے والے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ کرتا. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، لقد جاء رسول ربنا بالحق، یقیناً آئے ہمارے پاس ہمارے رب کے رسول حق کے ساتھ. آئے ہمارے پاس ہمارے رب کے رسول حق کے ساتھ. وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها، اور انہیں آواز دی جائے گی کہ یہ ہے وہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو. اور انہیں آواز دی جائے گی کہ یہ ہے وہ جنت جس سے تم وارث بنائے گئے ہو. بما كنتم تعملون، اس چیز کے سبب جو تم نے ایک عمل کرتے تھے. اس چیز کے سبب جو تم نے عمل کرتے تھے. وہ کہیں گے کہ اللہ نے حق کے ساتھ رسولوں کو ہمارے پاس بھیجا، ہم نے ان کی دعوت کو قبول کیا، ان کے ہدایات پر اور ان کے احکامات پر عمل کیا، اور آج اللہ نے یہ مہربانی فرمائی کہ ہمیں ان جنتوں میں داخل کر دیا. تو ایک فرشتہ آواز دے گا کہ یہ جنت تمہیں اللہ کے فضل اور رحمت سے دی گئی ہے، لیکن اس کا سبب تمہارے وہ اعمال بنے ہیں جو تم دنیا میں کرتے تھے. تو اللہ نے فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت انہیں ملے گی جو اس دنیا میں نیکی کرتے ہیں. حضور نے فرمایا کوئی بھی آدمی اس اپنے عمل کے ذریعے جنت میں نہیں جائے گا، یعنی صرف اس کا عمل اس کو جنت میں لے جانے والا نہیں ہوگا بلکہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت انسان کو جنت میں لے جائے گی. اور نیک عمل کو قبول کرنا یہ محض اللہ کی رحمت اور اس کے فضل کا نتیجہ ہے. اور جس انسان کو بھی اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخل کریں گے وہ اپنے فضل اور اپنی رحمت سے کریں گے. اس کے اعمال تو اس قابل نہیں ہیں کہ اس کے بدلے میں اس کو جنت دی جائے، لیکن یہ اللہ پاک کا فضل ہے کہ تھوڑے سے عمل پر وہ بہت زیادہ بدلہ عطا فرماتا ہے. ترجمہ ایک بار. ان الذين كذبوا بآياتنا، ان الذين كذبوا بآياتنا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، واستكبروا عنها، واستكبروا عنها، اور انہیں قبول کرنے سے تکبر کیا. اور انہیں قبول کرنے سے تکبر کیا. لا تفتح لهم ابواب السماء، لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے. ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے. ولا يدخلون الجنة، ولا يدخلون الجنة، اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہوں گے. ولا جنت میں داخل ہوں گے.
حتى يلج الجمل في سم الخياط یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں گھس جائے. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں مجرمین کو. لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ ان کے لیے جہنم سے بچھونا ہوگا. وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ اور اسی سے ان کے اوپر اوڑھنا ہوگا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو. والذین آمنوا وعملوا الصالحات اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے. لا نکلف نفسا الا وسعها ہم نہیں تکلیف دیتے کسی جان کو مگر اس کی طاقت کے مطابق. اولئک اصحاب الجنہ یہ لوگ جنت والے ہیں. ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ اور نکال دیں گے ہم ان کے سینوں سے جو کچھ کینا تھا. تجری من تحتہم الانہار چلتی ہوں گی ان کے نیچے نہریں. وقال الحمد للہ الذی ہدانا لہذا اور کہیں گے سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اس کی ہدایت عطا فرمائی. وما كنا لنهتدي اور ہم کبھی ہدایت نہ پا سکتے لولا ان ہدانا اللہ اگر ہمیں اللہ ہدایت عطا نہ کرتا. لقد جاءت رسل ربنا بالحق یقیناً ہمارے پاس ہمارے رب کے رسول حق کے ساتھ آئے. وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا اور انہیں آواز دی جائے گی کہ یہ ہے وہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو. بما کنتم تعملون اور اعمال کے سبب جو تم کرتے رہے تھے. صلی اللہ علیہ نبینا محمد و آلہ و صحبہ.